اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے صحیح بخاری میں باب العلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے سال ایک شخص کو اپنے اس مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جسے بنو لیث نے قتل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مکے سے قتل یا فیل، ہاتھی کو روک دیا۔ امام بخاری نے کہا، ابو نعیم نے ایسے ہی شک کے ساتھ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ان کافروں پر غالب کر دیا گیا۔ خبردار، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ آگاہ رہو، یہ میرے لیے بھی دن میں ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا، خبردار وہ اس وقت بھی حرام ہے۔ وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، نہ اس کے درخت قطع کیے جائیں۔ اعلان کرنے والے کے علاوہ وہاں کی گری ہوئی چیز کوئی نہ اٹھائے، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے اسے دو میں سے ایک کا اختیار ہے، دیت قبول کر لے یا قصاص دلوایا جائے۔ اتنے میں ایک یمنی شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسائل مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، ابو فلاں کو لکھ دو۔ قریش کے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خوشبودار گھاس یعنی اس کے کاٹنے کی اجازت دیجیے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر خوشبودار کانٹے یعنی وہ کاٹ سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تدوین احادیث کی بنیاد خود زمانہ نبوی سے رکھی جا چکی تھی، جسے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں نہایت اہمیت سے ترقی دی گئی۔ اب جو لوگ اسے اجمی سازش قرار دیتے ہیں اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، وہ دشمن اسلام ہیں۔ ان کی باتیں قابل التفات نہیں۔ حضرت حمام بن منبع سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت عبداللہ بن عمر کے علاوہ اور کوئی مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ لکھا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے حضرت معمر نے وہب بن منبع کی مطابقت کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا، لکھنے کا سامان لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ ہمیں کافی ہے۔ لوگوں نے اختلاف شروع کر دیا اور شور و غل مچ گیا۔ تب آپ نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میرے ہاں لڑائی جھگڑے کا کیا کام ہے؟ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نکلے، فرماتے ہیں، تمام مصائب سے بڑی مصیبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ یہ حدیث حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن قبل جمعرات کے دن یہ واقعہ ہوا۔ مسند امام احمد میں ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ وہ شانے کی ہڈی لائیں تاکہ میں اس پر امت کی گمراہی کے تدارک کے لیے کچھ لکھوا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد آپ کے حکم سے گریز نہ تھا، بلکہ آپ نے ایسا از راہ محبت فرمایا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 4 روز تک زندہ رہے اور دوسرے احکام نافذ فرماتے رہے، جبکہ تحریر کے متعلق آپ نے سکوت اختیار فرمایا۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے آپ کو اتفاق تھا۔ بنیادی طور پر یہ حکم تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، کم از کم ان کو کوتاہی کی توقع نہ تھی۔ اگر یہ حکم ضروری ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے اسے ترک نہ فرماتے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تحریر کو مؤخر کرانے میں اکیلے نہ تھے، بلکہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ ان حضرات کو اس بات کا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات واجب التعمیل ہیں، لیکن یہ حضرات اس بات سے بھی بخوبی آگاہ تھے کہ منافقین کو باتیں بنانے کے لیے ایک ثبوت مل جائے گا کہ خاکم بدہن لیجیے شدت مرض کے ایام میں، جبکہ ہوش و حواس میں اختلال کا امکان تھا، ایک تحریر لکھوا لی منافقین کی اس زبان بندی اور یا وہ گوئی کے پیش نظر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا۔ رات کو علم و نصیحت کی باتیں کرنا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ، آج رات کتنے فتنے نازل کیے گئے اور کتنے خزانے کھولے گئے، ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ، کیونکہ دنیا بہت سی کپڑے پہننے والی ایسی ہیں کہ ان حجروں میں سونے والیوں کو جگاؤ کہ دنیا میں بہت سی کپڑے پہننے والیاں ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ قرآن کریم نے لباس کے 2 فائدے بتائے ہیں، ایک ستر پوشی اور دوسرا باعث زینت۔ اگر کوئی لباس پہننے کے باوجود ننگا رہتا ہے تو قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ اس کی 2 صورتیں ہیں، لباس اتنا باریک ہو کہ بدن کی جھلک نظر آئے، سلائی اتنی چست ہو کہ جسم کا ابھار واضح ہو۔ حدیث میں حقیقت سے خبردار کیا گیا ہے، بہت سے کپڑے پہننے والی ایسی ہیں جو آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ رات کو علمی باتیں کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں ہمیں نماز عشاء پڑھائی۔ سلام کے بعد جب کھڑے ہوئے تو فرمایا تم اس رات کی اہمیت کو جانتے ہو؟ آج کی رات سے 100 برس بعد کوئی شخص جو اب زمین پر موجود ہے زندہ نہیں رہے گا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خضراب زندہ نہیں ہیں، کیونکہ اس حدیث کے مطابق 100 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے والا کوئی بھی زندہ نہیں رہا، واللہ عالم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اپنی خالہ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے ہاں بسر کی۔ اس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے پاس تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء مسجد میں ادا کی، پھر اپنے گھر تشریف لائے اور 4 رکعت پڑھ کر سو رہے۔ پھر بیدار ہوئے فرمایا کیا بچہ سو گیا ہے؟ یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی، پھر نماز پڑھنے لگے۔ میں بھی آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا اور 5 رکعت پڑھیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت فجر ادا کی، پھر سو گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے خراٹے بھرنے کی آواز سنی، پھر صبح کی نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ علمی باتوں کو یاد رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بہت احادیث بیان کی ہیں، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے ان آیات کو تلاوت کیا، جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی، الرحیم تک۔ بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا تھا، اور ہمارے انصار بھائی اموال و زراعت کے شغل میں لگے رہتے، لیکن ابو ہریرہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود رہتے تھے، اور ایسے موقع پر حاضر رہتے جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں یاد کر لیتے جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم کے 2 ظرف برتن یاد کیے، ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا، اگر دوسرے کو بھی ظاہر کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ آج یہیں پر بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم شروع کریں گے علماء کی باتیں سننے کے لیے خاموش رہنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔